بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انور غازی اور آپ درس قرآن.com پر سیرت النبی سیریز دیکھ رہے ہیں۔ 3 ماہ ہو گئے ہیں ہم سیرت کے مختلف پہلوؤں پر مختلف گوشوں پر گفتگو کر رہے ہیں اور ان موضوعات کو لے رہے ہیں جو معاشرتی ہے، جس سے ملک و قوم کا فائدہ ہوتا ہے، جس سے مسلمانوں کا فائدہ ہے، جس سے عالم اسلام کا فائدہ ہے، جس میں اصلاح کے پہلو ہوتے ہیں۔ آج جس ہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم ہے اور معاشرے کا سلگتا ہوا ایک موضوع ہے۔ موضوع یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا دست و بازو بننا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور برائی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو بات ہے اس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 کے اندر بھی موجود ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، کہ تم کیا کرو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر میں یہ میرے سامنے آ گئی، آیت نمبر 2 ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ، اور نیکی تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ، ظلم اور زیادتی میں تعاون نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس میں 2 چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نیکی کا کام، خیر کا کلام، ملک و قوم کی بھلائی کا کام، عالم اسلام کی فلاح و بہبود کا کام جو بھی ہو، جو شخص بھی شروع کرے، جو قوم بھی شروع کرے، جو ملک بھی شروع کرے، کوئی بھی شروع کرے، آپ اس کے اندر تعاون کرنے لگ جائیں، اس کے دست و بازو بن جائیں، اس کے مددگار بن جائیں، اس میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، اس سے نفرتیں نہ کریں، اس کو روکیں مت۔ مثال کے طور پر سیلاب آ گیا، ابھی کوئی شخص چاہتا ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد کرے، ابھی سردیاں چل رہی ہے، دسمبر چل رہا ہے، پاکستان کے 4-5 کروڑ لوگ جو متاثر ہوئے تھے ان میں سے کئی لاکھ ایسے ہیں جن کے پاس اس وقت بھی گھر نہیں ہے، جن کو گرم لحاف کی، گرم رضائیوں کی، گرم لباس کی اشد ضرورت ہے۔ اور کوئی شخص چاہتا ہے کہ ان کو رضائیاں دے، ان کو گرم لباس فراہم کریں، ان کو مکان بنا کے دے، تو آپ اس پیغام کو آگے پہنچانے والے بن جائے، اس پکار پر لبیک کہنے والے بن جائے، اس خیر کے کام میں دامے درمے قدمے سخنے، یعنی گفتگو کے ساتھ کام کرنے میں، حمایت کرنے میں کسی بھی طریقے سے آپ شامل ہو جائیں۔ تو ایک حدیث پاک ہے نا، اس کا مفہوم ہے من سن سنتن حسنتن فعمل بها فله اجر مثل عاملہ، کہ جو نیک راستہ، نیک طریقہ، نیک چلن جاری کرتا ہے اور بعد میں آنے والے جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے کہ جتنا عمل کرنے والوں کو ثواب ملے گا اتنا ہی دوسرے کو بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ کرنا۔ آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اگر کوئی نیکی کا کام کرنے لگا ہے، نیکی کی آواز کرنے لگتا ہے کہ لوگ اس میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی حدیث اچھی آپ کو حدیث نظر آ گئی ہے، قرآن کی آیت نظر آ گئی ہے، اس کا ترجمہ نظر آ گیا ہے، یا اچھی بات نظر آ گئی ہے، یا کسی نے کوئی اچھی آواز لگائی ہے، تو آپ اس کو فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر، چینل پر، یا آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل گروپ، ایک دوسرے گروپ بنے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں گروپ ہے، تو آپ اور خود نہیں کر سکتے، آپ اس کو نیکی کے کام کو، نیکی کے پوسٹ کو آگے شیئر کریں گے اور کوئی اور عمل کر لے گا اس پر، تو آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو آج سے آپ نے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ کر تعاون کرنا ہے، اس کو پھیلانے والا بن جانا ہے۔ دوسرا کام یہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ظلم، زیادتی اور گناہ کے کاموں میں آپ نے شریک نہیں ہونا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، اگر تم کوئی برائی دیکھو، تم میں طاقت ہو تو ہاتھ سے روک دو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے روک دو، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ اس کو دل میں اس کو برا سمجھو، اس کی نفرت آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔
آج کتنے لوگ ہیں رحمان کے بندے ایک طرف اللہ کی باتوں کو پھیلا رہے ہیں خیر پر، دوسری طرف شیطان کے پجاری ہے جو گناہ کے کاموں کو، برائیوں کو، بے حیائی کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ تو آپ نے جو شیطانی کام ہیں ان کو روکنے والا بن جانا ہے۔ سوشل میڈیا پر کتنی فحاشی، عریانی، بے حیائی پر مبنی پوسٹیں ہوتی ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، آپ بغیر دیکھے ہوئے آگے پھیلا دیتے ہیں۔ اس کو گناہ بے لذت بھی کہتے ہیں۔ ایک فحاشی عریانی کی پوسٹ تھی یا ویڈیو تھی، آپ نے کسی گروپ میں شیئر کر دی، اس گروپ کے اندر 400-500 لوگ ہیں، جتنے لوگوں نے وہ فحش مواد پر مبنی ویڈیو دیکھی، وہ تصویر دیکھی بے حیائی والی، وہ کوئی چیز دیکھ لی یا کوئی بے حیائی کی مواد پڑھ لیا، اس سب کا گناہ آپ کو بھی ملے گا۔ آپ کو کیا ملا؟ گناہ بے لذت، آپ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اس لیے سوشل میڈیا میں آج کل جو واٹس ایپ بنے ہوئے ہیں، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، اسٹیٹس ہے، بہت سارے جو شیطان کے پجاری ہے، جو بے حیائی معاشرے میں چاہتے ہیں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ فحاشی، عریانی، بے حیائی چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے، موت سے ڈرنا چاہیے، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر حساب کتاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو دوسرا کام آپ نے آج سے یہ کرنا ہے کہ ظلم کے اندر، زیادتی کے اندر، فحاشی کے اندر، بے حیائی کے کاموں کے اندر، برائی کے اندر نہ تو خود شامل ہونا ہے، نہ اس کو آگے پھیلانے والا بننا ہے، بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکیں۔ اگر طاقت ہے آپ کے پاس تو ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں کہ بھائی یہ برائی کا کام ہے، یہ ملک کے لیے، یہ قوم کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے، یہ عالم اسلام کے لیے، یہ نوجوان بچوں کے لیے، یہ نوجوان بیٹیوں کے لیے، یہ سب کے لیے برائی کا کام ہے۔ اس سے تباہی آئے گی، اس سے بربادی آئے گی، اس سے لڑائیاں ہوگی، اس سے فساد ہوگا، اس سے دنگا ہوگا۔ آپ نے زبان سے اس کو روکنا ہے۔ اگر زبان سے روکنے کی بھی کوئی نہیں کر سکتے، آپ مجبور ہیں، تو آپ دل کے اندر کم از کم ضرور برا سمجھیں۔ آج کل ایسے گروپوں کے اندر ہو رہا، گروپ ہوتے ہیں، اچھے خاصے لوگوں کے گروپ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کے، مسلمانوں کے، اس کے اندر فحاشی کی باتیں، فحش مواد پر مبنی لطیفے، تحریریں وہ شیئر کی جاتی ہیں، اور فحش تصاویر شیئر کی جاتی ہیں، اور ویڈیو گندے مواد پر مبنی فحش ویڈیو بغیر دیکھے آپ شیئر کر رہے ہیں اور گناہ کما رہے ہیں۔ آپ کا ایک ایک اعمال، ایک ایک بات کہ کرامن کاتبین جو فرشتے بیٹھے یہ لکھ رہے ہیں، اللہ کے دفتر میں یہ ساری باتیں محفوظ ہو رہی ہیں۔ اور فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں، خیر کے کاموں میں تعاون کرنے والے بنیں، دست و بازو بنیں، رحمان کے بندے بنیں، اللہ کے بندوں کی باتیں آگے پہنچائیں، اور شیطان کے پجاری نہ بنیں، شیطان کے پجاریوں کے دست و بازو نہ بنیں، بلکہ انہیں روکنے والے بنیں۔ تو آج جو ہم نے سیرت النبی سیریز کے تحت گفتگو کی ہے، دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت سارے لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں، کاموں میں، ان میں آگے پھیلانے میں رکاوٹ ڈالتے تھے، لیکن وہ کیا ہو گئے؟ وہ ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے۔ لیکن جنہوں نے نبی کی پکار پر، اللہ کی پکار پر، دین اسلام کی پکار پر لبیک کہا، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس کا نام روشن کر دیا۔ یہ رحمان کے بندے اور شیطان کے پجاری، یہ جنگ ازل سے جاری ہے، ابد تک جاری رہے گی۔ یہ جنگ ہماری ہمیشہ جاری رہے گی۔ خیر اور برائی، نیکی اور بدی، اچھے اور برے، یہ دونوں سلسلے جاری رہیں گے۔ آپ نے عباد الرحمن بننا ہے، اللہ کے بندے بننا ہے، نیکی پھیلانے والا بننا ہے، دائیں ہاتھ والا بننا ہے، اچھے کام کرنے والا بننا ہے، برائی نہیں کرنی، برائی کو آگے پھیلانا نہیں ہے، شیطانی کاموں میں تعاون نہیں کرنا۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے دائرہ کار میں
الا کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ دفتر میں ہیں، آپ کے تحت 10 لوگ کام کرتے ہیں، تو 10 لوگوں پر آپ نے کڑی نگاہ رکھنی ہے، سخت نگرانی کرنی۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں، اپنے بچوں پر، اپنے بھتیجوں پر، اپنی بھتیجوں پر آپ نے نظر رکھنی ہے۔ آپ واعظ کہنے والے ہیں، آپ مقتدا ہیں، آپ امام مسجد ہیں، تو آپ نے جو آپ کے ماتحت ہے ان سب پر آپ حکمران ہیں، تو آپ کو فحاشی، عریانی، بے حیائی، جہاں پر ایسی چیزیں ہیں ان کو روک تھام کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ہر شخص کا ایک دائرہ کار ہے، اس دائرہ کار کے اندر آپ نے خیر کو پھیلانا ہے، شر کو روکنا ہے، نیکی کو پھیلانا ہے، برائی کو روکنا ہے۔ آج کے اس ویلاگ کا یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، نیک عملوں کو، نیک اعمال پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے بچائے اور برائی کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.dasquran.com